السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 78 ہے کہ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، عورتیں ایمان میں ناقص، حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ نقص ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ایام کے دور میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور ناقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، اور حصہ و نصیب میں کمی یوں ہے کہ میراث میں ان کا حصہ مردوں سے آدھا ہوتا ہے۔ بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی چکنا رہا کرو، تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتوں کے منوانے پر نہ اتر آئیں۔ آگے مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 79 ہے کہ اے لوگو، امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور حرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد و ورع ہے، اور اگر دامن امید سمیٹنا ہے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اتنا ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکیب پر غالب نہ آ جائے اور نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جاؤ۔ خداوند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے لیے حیل و حجت کا موقع نہیں رہنے دیا۔ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 80 ہے کہ میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہو، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا ہو۔ یہاں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ، اور فقیر ہو تو حزن و ملال سے سابقہ رہے۔ جو دنیا کے لیے سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کی دینوی آرزوئیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسے کو رونا اور بینا بنا دیتی ہے۔ یہاں علامہ رضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غور و فکر کرنے والا حضرت کے اس ارشاد یعنی من ابصر بہا بصرتہ، جو اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے تو وہ اس میں عجیب و غریب معنی اور گہرے مطالب پائے گا کہ نہ اس کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کے گہراؤں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ خصوصاً اس کے ساتھ یہ جملہ ومن ابصر علیہا امتہ، یعنی اور جو صرف دنیا کو دیکھتا رہے تو وہ اس سے آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے۔ بھلا اگر یہ ملایا جائے من ابصر بہا ابصر الیہا میں واضح فرق محسوس کرے گا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 81 ہے کہ اس خطبے کا نام خطبہ غرا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند ہے، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا ہے اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر ہے اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، جنہیں احکام کے نافذ کرنے اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبع کر دینے کے لیے بھیجا ہے۔ خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی ہیں اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے ہیں، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا ہے، تمہارے لیے رزق کا سامان فراہم کیا ہے، اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا بھی مقرر کی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراح عطیوں سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کر دیا ہے۔
اور ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے۔ اس مقام آزمائش میں، محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں، اس میں تمہاری آزمائش ہے اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے، اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ ہے، غروب ہو جانے والی روشنی ہے اور ڈل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر اور وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پا لے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلو کسی ہوگی۔ نہ موت کانٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، گروہ در گروہ، سامت و ساکت، ایستادہ و صف بستہ، امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے۔ نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کی کان میں آتی ہوئی ہوگی۔ وہ ضعف و بے چارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ہیلے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی۔ دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں پھندا ڈال دے گا اور وحشت بڑھ جائے گی، اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب عقوبت و اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے۔